جو عدم توجہ ہوتی ہے وہ جو دل کی زرخیز زمین ہوتی ہے، جس کو ہم اللہ کے ذکر سے تر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس کو بھی بنجر کر دیتی ہے۔ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، بہت سارے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی معاملات کو بھی ہم لوگ اگر دیکھیں تو کھانا کھانے سے لے کر جب تک ہم سارے کام کمپلیٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلاتا ہے تو اس کی عدم توجہ کی وجہ سے کبھی کبھی گاڑی بھی لگ جاتی ہے، رکشہ چلانے والے کی عدم توجہ کی وجہ سے رکشہ لگ جاتا ہے، موٹر سائیکل چلانے والے کی عدم توجہ کی وجہ سے موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو دنیاوی لحاظ سے ہم لوگوں نے دیکھا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری عدم توجہ سے یہ نقصانات ہیں سارے۔ اب روحانی اور اخلاقی نقصانات بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم کسی کے اوپر توجہ نہیں کرتے، کسی کی بات کو غور سے نہیں سنتے۔ جب غور سے نہیں سنتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ نہیں آتی تو ہم اس پر شک و شبہات لگا دیتے ہیں، ہمیں اس سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی پھر غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات پر بھی نقصانات ہیں اس کے، اسی طرح روحانیت پر بھی نقصانات ہیں۔ جب توجہ نہیں ہوگی اپنے ذکر و اذکار پر، اپنے معاملات صحیح طریقے سے کریں گے نہیں، جو روز کرنے والے عمل ہیں وہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اپنے شیخ اپنی نسبت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو اللہ والو جو روحانی معاملات ہیں اس میں بھی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ اس طرح قرب الہی کے معاملات ہیں، جب اللہ کے ساتھ محبت یا لو نہیں لگائیں گے توجہ کے ساتھ، یہ تو توجہ کے ساتھ لگتی ہے نا لو، کہ انسان سب کو کٹ کرے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط